السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو میں جمعہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کو میں سلطان الشہداء حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کے حیات ظاہری کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، کیونکہ آپ کا عرس جو ہے 14 رجب المرجب ہے اور یہ مہینہ رجب المرجب کا چل رہا ہے۔ سلطان الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمہ ہندوستان کے ان اولیاء کرام شہداء اعظام و مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے اس کفر و شرک کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 21 رجب المرجب 405 ہجری مطابق 15 فروری 1015 عیسوی بروز اتوار بوقت صبح صادق اجمیر شریف میں ہوئی۔ یہ حضرت خواجہ گری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد سے 181 برس پہلے کا زمانہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ جب آپ 4 برس کے ہوئے تو رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ والد سالار صاحب نے سید ابراہیم 12 ہزاروی کو آپ کا استاذ مقرر فرمایا۔ اس وقت آپ کے والد سلطان محمود غزنوی کی جانب سے ہندوستان کے گورنر مقرر تھے۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کیا۔ آپ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کی حقیقی بھانجے ہیں، جنہوں نے اپنے والد سلطان سبکتگین کے بعد 23 برس تک سلطنت کی ذمہ داری نبھائی۔ والی قنوج کی سرکوبی کے لیے جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کا رخ کیا تو پہلی بار پیارے بھانجے حضرت مسعود غازی کا دیدار کیا۔ جب واپس ہوئے تو بہن بی بی ستر معلّہ اور بھانجے مسعود غازی کو اپنے ساتھ غزنہ لے گئے۔ جب کاہیلر میں بغاوت رونما ہوئی، اس وقت سالار صاحب نے بیوی ستر معلّہ اور فرزند مسعود غازی کو غزنہ سے کاہیلر بلا لیا، جہاں مسعود غازی کچھ دن قیام کے بعد دوبارہ غزنہ چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر خواجہ حسن میموندی تھا، جسے مسعود غازی کی بلندی اقبالی کی بنا پر عداوت و حسد تھا۔ سلطان اس حسد سے واقف تھے، مگر عجلت میں کوئی قدم نہیں اٹھائے۔ کوئی قدم اٹھانے کے بجائے آپ کو ہندوستان والدین کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب سلطان نے اپنے بھانجے مسعود غازی سے اس ارادے کا اظہار کیا تو مسعود غازی نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ہندوستان میں اشاعت اسلام کی اجازت مرحمت فرمائیں، تاکہ اس کفر و شرک کی زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا نام بلند ہو سکے۔ سلطان نے کلیجے سے لگا کر آپ کو رخصت کیا اور 11,000 جانثاروں کا قافلہ بھی آپ کے ہمرکاب ہوا۔ چند ہی ماہ بعد 30 ربیع الاول 430 ہجری کو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کا وصال پر ملال ہو گیا۔ ادھر مسعود غازی علیہ رحمہ نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ دریائے سندھ کے راستے اجودھن پاک پٹن پہنچے، جہاں کے راجاؤں کو شکست دے کر دہلی روانہ ہوئے۔ اس وقت دہلی کا راجا مہاپال رائے تھا، جس کے سامنے مسعود غازی علیہ رحمہ نے دعوت اسلام پیش کی۔ بالآخر جنگ کی نوبت آ گئی۔ جنگ جاری ہوئی، جس میں دشمنوں کی طاقت و قوت بہت ہی زیادہ تھی۔ اس کے باوجود آپ نے اور آپ کے رفقا نے جم کر مقابلہ کیا۔ بالآخر دشمنوں کو شکست ہوئی اور بہت سے راجاؤں نے اطاعت قبول کی۔
میرٹھ اور کنوج ہوتے ہوئے ضلع بارہ بنکی کے قصبہ سترکھ پہنچے، جہاں کے راجاؤں سے مقابلہ کے بعد آپ بہرائچ روانہ ہوئے۔ شعبان 423 ہجری میں آپ بہرائچ پہنچے۔ مورخین کا بیان ہے کہ موجودہ درگاہ شریف کے پاس ایک مہوا کا درخت تھا جس کے نیچے آپ اکثر قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ ہندوستان آنے کے بعد مجھے کہیں سکون نہیں ملا، اس درخت کے نیچے سکون محسوس کرتا ہوں۔ یہ آپ کی شہادت کی جانب اشارہ تھا۔ آپ کے بہرائچ آمد کے بعد ہر طرف مخالفت کی ہوائیں چلنے لگی۔ انہی دنوں آپ کے والد سالار ساہو کا بھی وصال ہو گیا۔ والد کے وصال کے بعد بھی آپ کی عزم و حوصلہ میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ تبلیغ دین کے لیے جاں فشانی کے ساتھ لگے رہے۔ بہرائچ و قرب جوار کے راجاؤں کو آپ کی اقامت سے ناگواری ہوئی۔ انہوں نے آپ کو بھگانا چاہا اور کہا کہ اگر یہاں سے نہیں گئے تو لڑائی سے معاملہ طے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ چند روز بعد چلا جاؤں گا، پھر بھی وہ نہ مانے، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ مخالفین نے دریائے بھگلا پر پڑاؤ ڈالا، جہاں دونوں فوجوں کے مابین جم کر مقابلہ ہوا۔ اسلام کے شیروں نے اس قدر جواں مردی کا مظاہرہ فرمایا کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کے کئی سردار گرفتار ہوئے۔ اس شکست سے تمام راجاؤں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ راجا سہر دیو نے مشورہ دیا کہ اس بار میدان جنگ میں لوہے کی زہر آلودہ کیلیں بچھا دی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں فوجیں ایک بار پھر آمنے سامنے ہوئی۔ اس بار بھی دشمنوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس جنگ میں سرکار غازی کے 2/3 احباب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دوبارہ شکست کے بعد ہندوؤں نے دھرم رکشا کے نام پر لوگوں کو ابھارنا شروع کیا۔ سورج دیوتا کے نام پورے شمالی ہندوستان میں لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا۔ ہمالیہ کے دامن سے لے کر گھاگرا ندی تک دشمنوں کا ٹڈی دل لشکر مقابلے کے تیار ہو گیا۔ ادھر مسعود غازی علیہ رحمہ بھی اپنے چند جانثاروں کے ساتھ میدان میں جلوہ بار ہوئے۔ جنگ کا نقارہ بجا، جنگ جاری کی گئی۔ روز تک آپ دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، مگر اتنی کثیر فوج سے کب تک مقابلہ کرتے؟ باقی ماندہ اکثر جانثار بھی شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ اپنی محبوب سواری اسپ نیلی یعنی نیلا گھوڑا پر خون میں شرابور سوار تھے، اس کے باوجود جدھر رخ فرماتے دشمن لرزہ بر اندام ہو جاتے۔ وصال بالآخر 14 رجب المرجب 424 ہجری مطابق 10 جولائی 1033 عیسوی کو دشمنوں کے سردار سہردیو نے ٹیلوں کے آر سے ایسا تیر مارا جو آپ کے گلوے مبارک میں پیوست ہو گیا۔ تیر لگتے ہی آپ کا توازن سواری پر قائم نہ رہ سکا، گشی طاری ہوئی۔ قریب تھا کہ آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے، مگر آپ کے سچے عاشق سکندر دیوانہ نے آپ کو سنبھالا اور سورج کھنڈ کے نیچے مہوا کے درخت کے نیچے لٹایا۔ آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ عصر و مغرب کے درمیانی وقت آپ نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ ابر رحمت ان کی مرقد پر گہر باری کرے، حسرت کا شان کریمی ناز بردار کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ آپ کا مزار پرانوار اتر پردیش کے ضلع بہرائچ شریف میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ہر سال 14 رجب المرجب کو آپ کا عرس مقدس نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ خدا ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، پلیز وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔